अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उज़मा अशफाक। नजर डालते हैं अब तक की तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। बैनुल-अक़वामी इदारों ने मुल्क के इक़्तिसादी अदद-ओ-शुमार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इसहाक डार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की साइप्रस के सदर से मुलाकात। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की जानिब से चीनी SMEs को प्लेटफॉर्म फराहम। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दरियाई सिंध पर लैया और तोंसा के दरमियान पुल का संग बुनियाद रख दिया। भारत की सबसे बड़ी टैक्स इस्लाह GST आखिरी मराहिल में है। वज़ीर ख़जाना। लबनान ने ऑफशोर ब्लॉक्स के लिए मज़ीद 8 कंपनियां प्री क्वालिफाई कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नेस्ले पाकिस्तान का मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। जापान ज़लज़ला मुतासरा इलाकों की तामीर नो और फुजदा से तवानाई पैदा करने में मसरूफ़ अमल। भारत और श्रीलंका का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ राय। सोने की कीमतों में कमी। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इस्लामाबाद में हफ्ते को जनूब एशियाई फेडरेशन बराए अकाउंटेंट्स के तहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि 60 ममालिक को एक दूसरे के साथ तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क के तरक्याती बजट में कोई कटौती नहीं की गई है और मुल्क में खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मुल्क के तरक्याती बजट में 260% इजाफा हुआ है। इसहाक डार का कहना था कि हमें मईशत अबतर हालत में मिली थी जब शरह नमू 3% की मामूली सतह पर थी। ताहम वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इक़्तिसादी विजन असरअंगेज़ इक़्तिसादी पॉलिसियों से मईशत में बहुत बेहतरी लाई गई। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुआहदे किए हैं जिसके तहत कोई भी टैक्स बचाने से बच नहीं सकेगा और इससे इस साल टैक्स से आमदन 3500 अरब तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इजाफी 100 अरब रुपए खर्च कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत समाजी तरक्की में इस फोरम की तजावीज़ का खैर मकदम करेगी। उन्होंने कहा कि कसीरुल मुल्की कन्वेंशन के रुकन बनने से मुल्क में इंतजामी अमूर में शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में साइप्रस के सदर निकोस अनास्तासियादिस से मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में साइप्रस के सदर निकोस अनास्तासियादिस से मुलाकात की। अनास्तासियादिस भारत में 5 रोज़ा दौरे पर थे और एशिया की तीसरी बड़ी मईशत के साथ 2 तरफ़ा तिजारत और ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। मुलाकात की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। अनास्तासियादिस जो कि वुज़रा, अरकान पार्लिमान और दीगर सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द के हमरा थे का सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई मसाइल पर मुज़ाकरात किए। साइप्रस $9 मिलियन से ज़ायद मजमूई गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी के साथ भारत का 8वां बड़ा सरमायाकार है। जज़ीरा मुल्क IT, शिपिंग और सयाहती शोबों में भारत का शराकतदार बनने की जानिब देख रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान फार्मास्यूटिकल, काबिल तजदीद तवानाई और फिल्म प्रोडक्शन जैसे शोबों में भी ताउन की गुंजाइश मौजूद है। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स कंपनी ने चीन की छोटी और दरमियाने दर्जे की कंपनियों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स कंपनी OCEL ने चीन की छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों को बेल्ट एंड रोड रूट के साथ मार्केटों में दाखिल होने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। OCEL के हेडक्वार्टर शुमाल मगरबी चीन चोंगचिंग में वाक़या है। ज़ैंगजिन की चीज़ इम्प्रेशन प्रिंट मेकिंग कंपनी लिमिटेड ने 2015 में 10 मिलियन युआन का सेल्स रेवेन्यू हासिल किया, लेकिन ये बैरून मुल्क मार्केट में तरक्की के लिए कोई जरिया तलाश नहीं कर सकी। इस हवाले से ज़ैंग ने कहा, 就是寻找跟中国工厂和中国企业的一种线上线下的直接对接，而不是通过传统的方式的话呢，就是飞到中国参加广交会，用传统的这个贸易方式的话来进行这样的一个进出口的贸易。OCEL ने प्रिंट मेकिंग कंपनी की ज़रूरियात का जवाब दिया। चीनी वज़ारत तिजारत की जानिब से मंजूर शुदा सरहद पार तिजारत के लिए पहली पायलट कंपनियों में से एक के तौर पर OCEL सरहद पार तिजारत के लिए वन स्टॉप सर्विस और मैच्योर प्लेटफॉर्म फराहम करती है। प्रिंट मेकिंग कंपनी ने 2015 में रूस को 130 प्रिंट्स का पहला बैच तकसीम किया और 2016 में यूरोपीय और अमेरिकी मार्केटों में प्रिंट्स फरोख्त किए। OCEL ने अब इसके क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्लेटफॉर्म को चूदाओतोंग में अपग्रेड किया। ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मुनज़्ज़म ई कॉमर्स चैनल है जो कि चीन की छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों को आलमी खरीदारों के साथ बराह रास्त जोड़ती है। बराह रास्त तिजारत हासिल करने के लिए OCEL ने 100 से ज़ायद गैर मुल्की मुलाज़मीन रखे हैं जो कि बैरून मुल्क ज़राए को वसअत देने में महारत रखते हैं। OCEL ने बेल्ट एंड रोड रूट जैसे कि रूस, पोलैंड और वियतनाम के साथ मुख्तलिफ ममालिक से आला मयार की अशिया के लिए ऑनलाइन नुमाइशी हॉल कायम किए हैं। बैरून मुल्क खरीदार अगर चाहें तो मकामी वेयर हाउस से अपनी मनपसंद अशिया उठा सकते हैं। गैर मुल्की ताजिर चीनी दुकानदार से बराह रास्त राब्ते के लिए OCEL की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस वक्त OCEL ने बेल्ट एंड रोड के साथ 10 से ज़ायद ममालिक में लाखों ज़राए कायम किए हैं जो कि चीनी SMEs को बड़ी गैर मुल्की मार्केटों में दाखिल होने के लिए मदद फराहम करते हैं। 2016 में OCEL क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ट्रांजेक्शन 30 बिलियन युआन तक पहुँच गयी। जनवरी 2017 से 30,000 से ज़ायद छोटी और दरमियाने दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चूदाओतोंग की मेंबर बन गई हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए 5,000 से ज़ायद कंपनियों ने गैर मुल्की मार्केटों में अपनी मसनूआत पेश की हैं। OCEL के ज़राए के जरिए चीन में मुल्की कंपनियों की फरोख्त में इजाफा हुआ और ज़ायद मुनाफा
ریکارڈ کیا گیا۔ غیر ملکی تقسیم کاروں نے ہول سیل اور ریٹیل کے ذریعے منافع کمایا۔ غیر ملکی صارف اعلیٰ معیار کی اشیاء کم قیمتوں میں خرید سکتے ہیں۔ ہول سیل ذرائع فراہم کرنے کی فیس کے ذریعے منافع کماتی ہے۔ یہ ہر پارٹی کے لیے فائدے مند ہے۔ حالیہ سالوں میں سرحد پار تجارت نے چین کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے دریائے سندھ پر لیا اور تونسا کے درمیان پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیا چوک اعظم، فتح پور اور کروڑ لال عیسن کے لیے سوئی گیس کی فراہمی کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے منگل کو لیا میں دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والے نئے پل اور سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لیا سے تونسا تک تعمیر ہونے والا یہ پل 700 کروڑ لاگت سے مکمل ہوگا۔ پل کی لمبائی 1.55 کلومیٹر ہے اور اس کے دونوں جانب کی سڑکوں کو ملا کر منصوبے کی کل طوالت 24.1 کلومیٹر بنتی ہے۔ سڑک اور پل کی تعمیر سے لیا اور تونسا کے درمیان فاصلہ 50 کلومیٹر کم ہو جائے گا اور 2 گھنٹے کا فاصلہ صرف آدھے گھنٹے میں طے ہو سکے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے لیا، چوک اعظم، فتح پور اور کروڑ لال عیسن کے لیے سوئی گیس کی فراہمی کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے چک 128 سے سمرا نشیب تک 50 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے احکامات بھی جاری کیے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہیلتھ کارڈ اسکیم میں لیا کو بھی شامل کیا گیا ہے اور چند روز میں مختلف ٹیمیں آ کر لیا میں سروے کریں گی، جس کے بعد مستحقین کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے جن کے ذریعے وہ حکومت کے خرچ پر علاج معالجے کی سہولتیں حاصل کر سکیں گے۔ بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ اشیاء و خدماتی ٹیکس اپنے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ انہوں نے ٹیکس ریٹس میں حیران کن تبدیلیاں نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی کا کہنا ہے کہ اشیاء و خدماتی ٹیکس، جو کہ بھارت کی سب سے بڑی ٹیکس اصلاح ہے، اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ انہوں نے ٹیکس ریٹس میں حیران کن تبدیلیاں نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ جیٹلی نئی دہلی میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے سالانہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا، We are now in the final stages of fixing tariffs per commodity. The formula under which it is to be done has also been explained, and therefore nobody really is going to be taken by surprise. It's not going to be very significantly different. جی ایس ٹی معاشی شرح نمو کو 0.5% پوائنٹ سے فروغ دینے، آمدنی بنیاد کو وسیع کرنے اور کمپنیوں کے لیے تعمیری لاگت کو کم کرنے کی توقع کر رہا ہے۔ جیٹلی نے زور دیا کہ جی ایس ٹی کے تحت ٹیکس ریٹس موجودہ نظام سے نمایاں طور پر مختلف نہیں ہوں گے۔ جیٹلی کی صدارت میں جی ایس ٹی کونسل مختلف اشیاء و خدمات پر ٹیکس ریٹس کو حتمی شکل دینے کے لیے رواں ماہ ملاقات کرے گا۔ جیٹلی کا کہنا تھا کہ کم ٹیکسوں کے فوائد بڑے پیمانے پر صارفین تک پہنچائے جائیں گے۔ اس حوالے سے جیٹلی نے مزید کہا، Profit is not a bad word. Profiteering is not a bad word. But unfair enrichment is. And therefore the benefit of a reduced taxation is a benefit which the consumers are entitled to. پارلیمان کے ایوان بالا اور ایوان زیریں نے ملک گیر اصلاح کے آغاز کے لیے 4 جی ایس ٹی بل منظور کیے، جن میں سینٹرل جی ایس ٹی بل، انٹیگریٹڈ جی ایس ٹی بل، ریاستوں کے معاوضے کے لیے جی ایس ٹی بل اور یونین ٹیریٹری بل شامل ہیں۔ بھارتی صدر پرناب مکھرجی نے بھی اس قانون سازی کی منظوری دی۔ جیٹلی 1 جولائی کو جی ایس ٹی کے آغاز کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لبنان کے توانائی اور پانی کے وزیر سیزر ابو خلیل کا کہنا ہے کہ 2013 میں پری کوالیفیکیشن کے مرحلے میں کمپنیوں میں اضافے کے طور پر غیر ملکی تیل اور گیس کے بلاکس کے لیے مزید 8 کمپنیاں پری کوالیفائڈ ہو گئی ہیں۔ لبنان کے توانائی اور پانی کے وزیر سیزر ابو خلیل کا کہنا ہے کہ لبنانی حکومت نے 2013 میں 46 کمپنیوں کی پری کوالیفائنگ کے بعد غیر ملکی تیل کی تلاش اور پیداوار کے لائسنس کے لیے پہلے مرحلے کی بولی میں مزید 8 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا، تلقت الهيئة 8 طلبات جديدة للتأهيل المسبق خلال دورة التأهيل الثانية۔ 1، 4، 8، 9 اور 10 غیر ملکی بلاکس کی نیلامی کا عمل لبنان میں سیاسی معذوری کے باعث 3 سال تک تاخیر کا شکار رہا۔ واضح رہے کہ لبنان میں گزشتہ سال کے اختتام پر نئی حکومت قائم ہوئی تھی۔ ابو خلیل کا کہنا تھا کہ 8 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی بھارت کی ONGC ودیش آپریٹر کے طور پر پری کوالیفائڈ ہوئی ہے۔ دیگر 7 پری کوالیفائرز میں PJSC لوکوائل، قطر پیٹرولیم، برطانیہ کی نیو ایج افریقن گلوبل انرجی، JSC نوواٹیک، ایران کی پیٹروپرس، سوناٹریچ انٹرنیشنل پیٹرولیم ایکسپلوریشن اور سپورا کینکانا شامل ہیں۔ اس حوالے سے ابو خلیل کا کہنا تھا، تبقى جميع الشركات المؤهلة مسبقا خلال دورة التأهيل المسبق التي أجريت في العام 2013 مؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى۔ 2013 میں 12 کمپنیوں نے آپریٹرز کے طور پر پری کوالیفائی کیا تھا، جن میں شیورون کارپ، ٹوٹل اور ایکسن موبل شامل ہیں۔ خلیل کے مطابق پری کوالیفائڈ کمپنیاں ستمبر میں لبنانی پیٹرولیم ایڈمنسٹریشن کو اپنی بولیاں جمع کرائیں گی، جہاں ان پر حتمی منظوری کے لیے توانائی کے وزیر اور کابینہ کو بھیجے جانے سے قبل 1 ماہ تک غور کیا جائے گا۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مستحقین کو ذریعہ معاش کے مواقع فراہم کرنے اور غذائی قلت میں کمی کے لیے نیسلے پاکستان سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے مستحقین کو ذریعہ معاش کے مواقع فراہم کرنے اور غذائی قلت میں کمی کے لیے نیسلے پاکستان سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ BISP کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نجیب خان اور نیسلے پاکستان کے کارپوریٹ افیئرز کے سربراہ شیخ وقار احمد نے چیئرپرسن BISP ماروی میمن کی موجودگی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ BISP مستحقین کو غربت سے باہر نکالنے کی حکمت عملی اور نیسلے پاکستان کے رورل ڈیپ ریسرچ پروجیکٹ کے تحت مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس شراکت داری کے ابتدائی مرحلے میں نیسلے پاکستان BISP مستحقین کو رنالا، ساہیوال، اوکاڑا اور پنڈی بھٹیا میں ذریعہ معاش کے مواقع فراہم کرے گا۔ جاپانی کمپنیاں زلزلہ متاثر علاقوں کی تعمیر نو اور فضلے سے توانائی پیدا کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ 11 مارچ 2011 کو آنے والا گریٹ ایسٹ جاپان ارتھکویک کے باعث جاپان کے توہوکو علاقے میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ ایگریکلچرل ہائی اسکول کی عمارت سونامی میں بہہ گئی تھی اور تجرباتی سہولیات مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ متعدد کمپنیاں ان کی تعمیر نو میں مدد کی پیشکش کر رہی ہیں۔ کوبوٹا کارپوریشن، جو کہ زرعی آلات تیار کرنے والی بڑی کمپنی ہے، نے اسکول کو کافی مدد فراہم کی ہے۔ اس حوالے سے کوبوٹا کارپوریشن کے CSR پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے جنرل مینیجر یاسونوری کواچی کا کہنا تھا، طالب علموں نے سوبا نوڈلز بنانا شروع کر دیا ہے، جو کہ زلزلے کے بعد ماحول کے لیے مناسب ہے۔ ہر سال زلزلہ متاثرین علاقوں میں تعمیر نو کی یادگار کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ طالب علم جو کہ عارضی گھروں میں سوبا نوڈلز بناتے ہیں نے تقریب میں شریک رضاکاروں اور وزٹرز کے لیے سوبا نوڈلز بنائے۔ کوبوٹا کے ملازمین نے بھی تقریب میں حصہ لیا اور براؤن رائس بریڈ پیش کی، جو کہ 2016 میں آنے والے کماموٹو زلزلے کی مدد میں سرگرمیوں کے ذریعے بنائی گئی تھی۔ تقریب کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ لوگوں میں قدرتی آفات کو شکست دینے کی طاقت ہے۔ دوسری جانب میانمار کا دارالحکومت ینگون کچرے سے 1600 ٹن بجلی پیدا کرتا ہے۔ کچرے کو رفع کرنے کے لیے مناسب سہولیات کی فوری ضرورت ہے۔ ملک میں پہلے جوائنٹ کریڈٹنگ میکینزم پروجیکٹ کے طور پر JFE انجینئرنگ کی جانب سے تیار میانمار کا پہلا ویسٹ انسنریشن پاور پلانٹ مکمل ہو گیا ہے۔ JCM ایک نظام ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک میں بہترین ماحول دوست ٹیکنالوجیز پھیلاتے ہوئے زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے جاپان کے اہداف کے حصول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پلانٹ میں روزانہ 60 ٹن فضلہ جلایا جاتا ہے، جس سے سالانہ 5200 میگا واٹ آورز بجلی پیدا ہوتی ہے۔ سالانہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج تقریباً 2400 ٹن سے کم ہوا ہے۔ JFE انجینئرنگ جاپانی ویسٹ پاور پلانٹس میں اس صنعت کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے۔ بیرون ممالک میں یہ متعدد ترقیاتی مراکز میں مصروف عمل ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے وزیر اعظم نریندر مودی اور رانیل وکرم سنگھ کے درمیان مذاکرات کے بعد اقتصادی تعاون پر مبنی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ بھارت اور سری لنکا نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھ کے درمیان مذاکرات کے بعد اقتصادی تعاون پر مبنی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے ٹویٹ پر پیغام بھی دیا کہ اقتصادی تعاون کو گہرا کرتے ہوئے بھارت اور سری لنکا نے اکنامک پروجیکٹ میں تعاون پر MOU پر دستخط کر دیے۔ ایک اور پیغام میں مودی نے کہا کہ بھارت اور سری لنکا کی عوام کے مفاد کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کے لیے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھ کے ساتھ جامع مذاکرات کیے۔ وکرم سنگھ جو کہ بھارت کے 5 روزہ دورے پر تھے، سینئر کابینہ وزراء کے ہمراہ 25 اپریل کو نئی دہلی پہنچے تھے۔ بھارت اور سری لنکا مضبوط تجارتی سرمایہ کاری تعلقات کے حامل ہیں۔ سری لنکا جنوبی ایشیا میں بھارت کا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت مارچ 2000 میں انڈیا سری لنکا فری ٹریڈ ایگریمنٹ طے پانے کے بعد تیز رفتاری سے بڑھی۔ سری لنکن کسٹمز کے مطابق دو طرفہ تجارت 2013 کے مقابلے میں 23.37% ترقی حاصل کرتے ہوئے 2014 میں $4.6 بلین ریکارڈ کی گئی تھی۔ 2014 میں بھارت سے سری لنکا برآمدات $3,977 ملین امریکی ڈالر تھیں، جبکہ سری لنکا سے بھارت برآمدات $625 ملین تھیں۔ پاکستان میں سونے کی قیمت مزید 200 روپے فی تولہ کی کمی سے 50,550 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 172 روپے کی کمی سے 43,328 روپے ریکارڈ کی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں $12 کی نمایاں کمی دیکھی گئی اور فی اون سونے کی قیمت $1256 ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخوں میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی سونے کی قیمتوں میں 200 روپے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت 50,550 روپے ہو گئی۔ اسی طرح 172 روپے کی کمی سے 10 گرام سونے کی قیمت 43,328 روپے ریکارڈ کی گئی، جبکہ چاندی کی فی تولہ قیمت 10 روپے کمی سے 700 روپے کی سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، جائزہ لیتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے دوران ہونے والی کاروباری سرگرمیوں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ہفتے کے دوران مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز 100 انڈیکس 84.28 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 48,605.14 پر بند ہوا۔ آئیے اب ڈالتے ہیں ایک نظر ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے ہونے والی کاروباری سرگرمیوں پر۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز جاپان نکئی انڈیکس 0.70% اضافے کے ساتھ
19,445.70. ہینگ سینگ 0.33% اضافے کے ساتھ 24,696.13 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک پرائم میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔